کہتے ہیں جی کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا ہے کہ حضرت علی کو مولا علی کہنا چاہیے، یہ ان کا حق ہے۔ میرا بھائی ان نے فرمایا ہے، بزرگ آدمی ہیں، ان کی کسی بات کا میں تردید تو نہیں کر سکتا، لیکن کبھی اگر ان سے ویسے مولا کہنا جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ مولا کے کئی معنی ہیں۔ مولا کا معنی رب بھی ہے، ناصر بھی ہے، معاون بھی ہے، دوست بھی ہے۔ مولا کا معنی غلام بھی ہے، مولا القوم منہم، یعنی قوم کا غلام اور خادم جو ہے وہ بھی مولا ہوتا ہے۔ اس لیے پھر مولا ولایت سے ہے یا ولایت سے ہے؟ اگر ولایت سے ہے، واہ کی زبر ہے تو معنی ہے دوستی، محبت۔ اگر ولایت واہ کی زیر سے ہے تو معنی ہے حکومت اور عبادت۔ تو کون سا مولا علی تم سمجھتے ہو؟ اس لیے احتیاط اسی میں علماء نے لکھا ہے کہ پڑھے لکھا آدمی تو سمجھ سکتا ہے کہ میں مولا کا کیا معنی لے رہا ہوں، لیکن عام تو شیعہ والا مولا علی بنا دیں گے نا، مشکل کشا حاجت روا۔ وہ تو مولا کا معنی یہی کرتے ہیں نا کہ حضرت علی مولا ہے، مشکل کشا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، مودودی صاحب سے غلطی ہوئی، اللہ اللہ معاف کر دے، دعا کرے اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ بڑے بڑے لوگوں سے غلطی ہوتی ہے، ائمہ سے بھی ہوتی ہے، مجتہدین سے بھی ہوتی ہے، محدثین سے بھی ہوتی ہے۔ تو وہ لکھ بیٹھے کہ بھئی سیدنا عثمان نے اقربا پروری کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو ناجائز عہدے دیے تھے۔ اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ شیعہ وہ کتاب اپنے نصاب میں پڑھاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عثمان نے کسی رشتہ دار ایسا عہدہ نہیں دیا جس کو پہلے ابو بکر یا عمر نے نہ دیا ہو۔ اگر انہوں نے دیے ہوئے تھے، آپ نے بھی دے دیے، تو کیا ظلم کر دیا؟ اس لیے ہمارا احتیاط بہتر ہے۔ آج ہم بڑے فتن کے دور سے گزر رہے ہیں، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ ہے۔ حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں۔ اس کے پیچھے ایک کافی پس منظر میں بہت سی چیزیں ہیں، ان کی صفائی کرنے کے لیے میرے نبی نے غدیر خم پر یہ حدیث بیان فرمائی خطبے میں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ آپ سب کے چہروں پہ میں حیرانی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو میں اب حضرت علی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مولا علی، کہ ان کا حق ہے۔ میں مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ سے کئی معاملات میں اختلاف رکھتا ہوں، لیکن اس معاملے میں جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں وہ بالکل ٹھیک کی ہیں، اور میں نے وہ کلپ سارا دیکھا ہے۔ شاہ جی، ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی ہے۔ ہم تو مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں اکثر ایک جملہ بولا کرتے ہیں، اب یہ پڑھا لکھا جملہ ہے تو پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ آئے گا۔ ہم تو طارق جمیل صاحب کو آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز سمجھتے ہیں، کہ انہوں نے جس طرح ایک خاص اسکول آف تھاٹ کے اندر اور ایک خاص حلقوں کے اندر ناسبیت کے خلاف آواز بلند کی ہے اور اہل بیت کا تعارف لوگوں تک کروایا ہے، سیدنا علی کا، سیدنا حسین کا رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام اجمعین، یہ طارق جمیل صاحب کی بہت بڑی دلیری ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ یہ کلپ میں نے دیکھا ہے، ان کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس طرح بات کی تھی کہ، اور پھر انہوں نے خود اس میں ایک جملہ بھی بولا کہ میں آپ لوگوں کے چہرے پر حیرانگی دیکھ رہا ہوں۔ یہ ان کے بڑے مہذب الفاظ تھے، حیرانگی نہیں تھی، وہ پریشانی تھی کہ طارق جمیل صاحب کدھرے اوت نہیں ہو گئے۔ تو طارق جمیل صاحب اور میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے،
اس امت کا امام جس کے لیول کا نہ کوئی محدث ہے نہ کوئی فقیہ ہے، امام محمد ابن ادریس الشافعی المتوفی 204 ہجری، ان کے اوپر رافضیت کا الزام لگا کیونکہ وہ شاگرد ہیں امام موسیٰ کاظم کے، اور وہ اہل بیت کی محبت کا راگ لاپنے والے تھے، تو ان کے زمانے کے لوگوں نے ان کو رافضی کہنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے وہ شعر کہا جو دیوان الشافعی میں ہے اور اہل سنت کے تمام ائمہ نے تواتر کے ساتھ اپنی اسماء و رجال کی کتابوں میں نقل کیا ہے، خصوصاً امام ابن تیمیہ نے اور ان کے شاگرد جو ہیں امام ذہبی جو اسماء و رجال میں بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، انہوں نے تاریخ الاسلام کے اندر، ابن حجر اسقلانی نے، ابن کثیر نے، باقی لوگوں نے، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر بالفرض آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنوں انس اس پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں۔ بال غدیر خم پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑ کر صحابہ میں یوں بلند کیا تھا اور فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی۔ اور اس سے پہلے آپ نے وہ آیت تلاوت کی تھی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی علیہ السلام جو ہیں وہ مومنین کی جانوں پر ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، تو نبی مومنین پر ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر حق رکھتے ہیں، یعنی مومنینوں کو جتنی اپنی جانیں عزیز ہیں اس سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کا حق ہے ان پر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میرا حق ہے؟ تو ہاں سب نے کہا ہے، تو پھر آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو جس پر میں حق رکھتا ہوں اس پر علی کا بھی حق ہے۔ یہ تارجمی صاحب نے صحیح کہا ہے کہ مولا یہاں پر سردار اور آقا کے معنوں میں ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان، یہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ چھوٹی بات ہے، اس سے بڑی بات تو صحیح مسلم میں 240 نمبر حدیث ہے 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یہ اس سے بڑی بات ہے۔ تو وہ غدیر خم کیا حدیث دیکھ لیں۔ اچھا پھر یہاں پہ حدیث ختم نہیں ہوئی ہے، اس کے بعد آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، اور یہ حدیث متواتر ہے، یہ کم از کم 20 صحابہ نے یہ روایت کی ہے۔ اب اچھا یہ کئی لوگوں کو چھوٹی چھوٹی عام سے بچوں کی پوسٹیں نظر آ جاتی ہیں، پھر بڑے بڑے اعظم آ جاتے ہیں اور ان پر کمنٹ دیتے ہیں۔ میں ان اعظموں سے پوچھتا ہوں، پاکستان کی ایک بڑی تمہاری سنی مذہبی جماعت کا بڑا مدرسہ، اس کا بڑا مفتی، اس نے اپنے وال پیپر پر، یہ میرے پاس کے موبائل میں موجود ہے، اس نے یہ پوسٹ لگائی کہ علی مولا ہے، پر نہ ابو بکر کا، نہ عمر کا، نہ عثمان کا، ان کے بعد سب کا مولا ہے۔ میں پوچھتا ہوں اعظم صاحب اب تمہاری غیرت کہاں مر گئی؟ کیوں نہیں بولے ہو؟ کیونکہ یہاں مسئلہ علی کی شان کا تھا، یہ انکار حدیث ہے، یہ محمد عربی کی حدیث کا انکار ہے، یہ صحابہ کی عزت پر حملہ ہے، یہ ہے صحابہ کی شان پہ اٹیک۔ کیوں کہ حضور نے تو فرمایا جس کا میں مولا، نہیں ایسے نہیں بولے، ایسے نہیں، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو میں نے پوچھا بتا کیا میرا نبی ابو بکر کا مولا نہیں ہے؟ کیا میرا نبی عمر کا مولا نہیں ہے؟ کیا میرا نبی عثمان کا مولا نہیں ہے؟ تو جب مولا ہے تو پھر تو ان تین کی بات کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں علی صحابہ کا بھی مولا ہے، علی 1.25 لاکھ نبیوں کا بھی مولا ہے۔ ہم جب لفظ بولتے ہیں اس کے معانی کا ادراک رکھتے ہیں۔ اب مولا، کیونکہ ہر نبی کا مولا میرا نبی ہے، یار مہربانی کریں، ہر نبی کا مولا، ہر نبی کا مولا میرا نبی ہے۔ آدم کا مولا میرا نبی، نوح کا مولا میرا نبی، ادریس کا مولا میرا نبی، لوط و دانیال و یحییٰ، جناب سلیمان و یوسف و ایوب و یعقوب و شعیب و دانیال، جناب موسیٰ و جناب عیسیٰ و جناب ابراہیم، سب کا مولا میرا نبی ہے۔ اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔
जिस